الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کر لیں، میں بھی اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کی نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ یعنی اے بنی اسرائیل، قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا کیسا ہے؟ بہت اہم موضوع ہے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا کیسا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے۔ یہاں تک تفسیر ختم ہوئی۔ تو کتنی زبردست مثال جو ہے وہ مفتی صاحب نے دی ہے کہ شفاعت پر جو گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کر کر کے اپنا بیڑا آپ غرق کرتا رہتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، میں فلاں ولی کے مزار پہ جاتا ہوں، ان کی شفاعت ہمیں ملے گی، میرے پیر صاحب بڑے نیک ہیں، ان کی شفاعت ملے گی۔ میرے بھائی، یہ اللہ عز و جل کی نافرمانوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ ایسے جو ہے نا گناہ گار جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پر اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پر اللہ رب العزت کو معاذ اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سود کھانے والا، اولیاء کرام سے دشمنیاں کرنے والا، یہ اللہ عز و جل کو اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے گناہوں سے ہم اللہ رب العزت کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اولیاء کرام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ شفاعت کریں گے، لیکن ان کی شفاعت کریں گے جو غلطی سے گناہ کر جاتے ہیں، جو گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، وہ چاہے کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ گناہ ہوں، ان لوگوں کی وہ شفاعت کریں گے جو اللہ عز و جل کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتے، جو اللہ عز و جل کی نافرمانیوں پر کمر بستہ نہیں ہو جاتے، جو اللہ عز و جل کی نافرمانیاں جان بوجھ کر نہیں کرتے، جو اپنی عادت نہیں بنا لیتے کہ وہ گناہوں کی تکرار کرتے رہیں اور پھر اللہ کی رحمت پر امید رکھتے رہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اولیاء کرام کی شفاعت پر یقین رکھتے رہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری مثال دی اور فرمایا کہ وہ بندہ تو ایسا ہے کہ جیسا وہ کہتا ہوں کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ وہ زہر کا بھی علاج کر لیتا ہے، اس ڈاکٹر کی امید پر وہ زہر کھا لے اور پھر جائے اس ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کریں،
اور یا پھر وہ اپنے آپ کو کسی ٹرین کے آگے جو ہے وہ دھکا دے دے، کسی بلند و بالا بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر، یا کسی گاڑی کے سامنے آ کر اپنی ہڈیوں کو چکنا چور کر لے اور کہے کہ میں بہت ہی ماہر ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو ہڈیوں کا علاج کرنے والا ہے، تو کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ شخص۔ اسی طرح جو گناہ کرتا ہے اور پھر شفاعت کی امید رکھتا ہے، اللہ عز و جل کی نافرمانیاں جان بوجھ کر کرتا ہے اور شفاعت کی امید رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ وہی کریں گے جو اللہ رب العزت کو پسند ہوگا، اور اللہ عز و جل بھی وہی فرمائے گا، وہی کرے گا جو ان محبوبوں کی محبوب چیز ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں خود بخود ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ گناہوں کی نحوست ہی ہوتی ہے جو ہمیں ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب گناہ سے آپ بچ جائیں گے نا، تو وہی گناہ سے بچنے کی برکت اتنی ہوگی کہ اللہ عز و جل آپ کو ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف لے کے جائے گا، دوسری نیکی سے تیسری نیکی کی طرف لے کے جائے گا، آپ کے قدموں کو گناہ کی طرف جانے سے بچا لے گا، اور آپ کے قدم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل ہم جب اپنے پیر صاحب کے سامنے بھی قیامت کے دن حاضر ہوں، یا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوں، جب اولیاء کرام کے سامنے حاضر ہوں، تو ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھکے ہوئے نہ ہوں، جھکے ہوئے ضرور ہوں لیکن ادب کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں، شرم کی وجہ سے نہ جھکے ہوئے ہوں کہ میں تو اتنی بدکاریاں کر کے آیا ہوں، میں نے تو ان کی بات ہی نہیں مانی ہے، آج میں کس طرح اپنے سر کو اٹھاؤں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جب تک ہمارے پاس یہ سانسیں باقی ہیں اس وقت تک توبہ کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے گا۔ دنیا والوں کا گناہ کر کے دیکھو نا بھائی، دنیا والوں کا یقین کرو، کسی کے ایک کا ایک حق دبا لو نا، تو دنیا والے جو ہے وہ قبر کیا حشر میں بھی معاف نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے معاف کرائے گا، اور اسی طرح معاف کرائے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم فرمائے گا۔ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے جس چیز نے ہم سے بدلہ لینا ہے لے لے، معاف کرنا ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جس طرح وہ خوش دلی کے ساتھ ہمیں معاف کرتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی ان پر رحم و کرم فرما، انہیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اور نہ معاف کرنا اتنی بڑی کنجوسی ہے میرے پیارے بھائیوں کے، کیا بتاؤں، اتنی بڑی کنجوسی ہے یہ کہ مسلمان آپ سے معافی مانگ رہا ہو اور نہ آپ اس سے بدلہ لیتے ہوں، نہ آپ اسے معاف کرتے ہوں۔ تو چلے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔